کسی غیر کے گھر کے اندر جھانکنا جائز، اونچی کہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی قصدن جھانکتا ہے، جان بوجھ کر، تو اسلام کہتا ہے جو جھانک رہا ہے نا صاحب خانہ، اس کی آنکھ نکال سکتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرات اونچی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آنکھیں نکالنے لگ جائیں، اس کو آپ تنبیہ کریں، وارننگ دیں کہ ایسا نہ کرو، لیکن یہ اس قدر یعنی یہ سخت مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ بچیاں وہ کہتی ہیں جی ہم اگر بند رکھیں تو ہمیں گرمی لگتی ہے، حبس ہوتا ہے، کھڑکی کھولیں تو لوگ تانک جھانک کرتے ہیں، کریں کیا؟ تو اب مکان تو بنا لیے، فلیٹ تو بنا لیے، تو اب مسلمانوں کو آپس میں خود ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے یا مصیبت بننا چاہیے؟ میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا تھا۔ تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں کسی کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھلا ہوا ہے، نظر پڑ گئی اندر، وہ اور بات ہے، لیکن جھانکنا خاص طور پر اس کی اجازت نہیں۔ محتسب پولیس ہے، کوئی اور ادارے کا فرد ہے، بجلی والا ہے، میٹر ریڈنگ کے لیے آیا ہے، یا کسی اور سرکاری ملازم ہے کوئی، اس کو بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کسی گھر کا پتہ لگ جائے کہ یہ غلط استعمال میں ہے، یہاں غلط کام ہو رہا ہے، باقاعدہ وہاں پولیس یا دوسری انتظامیہ جا سکتی ہے، لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اب بعض جگہ احتیاط نہیں ہے، مثلا دیوار نہیں ہے، پردہ نہیں لگا، تو اب وہ حکم بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ بعض جگہ ایسا ہے کوئی دیوار نہیں ہے، لکڑی کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، یا اگلوں نے پرواہ نہیں کی، تو مومنوں سن لو، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں اونچی، تاڑے نہیں، ٹکٹکی لگا کے دیکھیں نہیں، نگاہیں نیچے۔ یہ تاڑنے کا لفظ آپ کے ہاں غلط استعمال ہو گیا، بعض لفظ غلط نہیں ہوتے، استعمال ان کو غلط بنا دیتا ہے۔ تاڑنے کا مطلب کسی کو نظر جما کر خاص طور پر دیکھنا، کوئی چیز جانچنے کے لیے، مگر ہمارے ہاں منفی معنوں میں آ گیا، منع کیا کہ اگر وہاں اس نے رکاوٹ نہیں کی ہے تو تم اپنی نگاہیں نیچے۔ اگر مومن ہو، مومن نہیں ہو تو پھر مرضی کرو۔ کیا مطلب؟ کہ پھر ان کے لیے تو ایک تو کفر بھی ہے ان کے پاس، دوسرے یہ گناہ بھی ہوں گے، لیکن تم ایمان والے ہو، تم میں تو کچھ بھلائی ہونی چاہیے، ان سے کچھ فرق ہونا چاہیے۔ اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، شرم گاہوں کی اونچی کریں، اور اونچی۔ آنکھ دروازہ ہے۔
اب یہاں سے آپ کو بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا، نظر نہ آنا اور نظر آنا دو الگ باتیں۔ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے آپ کے اندر خیالات پل رہے ہیں، اندر طرح طرح کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ میں مجبور ہوں کچھ لفظ کہنے پر تاکہ آپ کو بات سمجھا دوں۔ عورت ڈھکی ہوئی ہے، پردے میں ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے، اس کے بدن کی ساخت نہیں دیکھ پا رہے، اور ایک عورت ہے، اس کا گریبان کھلا ہو یا اس کے بدن کے ابھار نمایاں ہو، بتائیے آنکھ نے دیکھا تو غلط خیال ذہن میں شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ بہکے، خیال بہکا، جسم بہکا۔ یہ ساتھی نگاہوں کے ساتھ شرمگاہ کا ذکر کیوں؟ کہ یہ آنکھ دروازہ بنتی ہے۔ زنا صرف اسی کو ہی نہیں کہتے جو پورا عمل ہے، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ اے انسان، تیری معمولی سی حرکت بھی تجھے کس درجے پہ لے جا سکتی ہے، تجھے اس کا خیال رہنا چاہیے۔ مجھے یہ لفظ کھل کے کہنے پڑے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، حالانکہ میں اشاروں میں ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ڈھانکتی نہیں، جو کم سے کم لباس پہنتی ہیں، وہ خود دعوت دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی کہ ہم کو دیکھو اور گناہ کو سوچو؟ یہاں ایک بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ دنیا میں شور ہے عورتوں کی آزادی کا، حقوق نسواں، آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو حقوق دو۔ بہت اچھا جی، جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو حقوق دو، تو میں کہتا ہوں دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہیں تم ان پر برقع پہننے پر پابندی لگا رہے ہو، کہیں ان پر چادر اوڑھنے پر پابندی لگا رہے ہو، کہیں ان پر پردہ کرنے پر پابندی لگا رہے ہو، تو یہ آزادی دے رہے ہو یا تم خود پابندی لگا رہے ہو؟ تم ان کو عریاں کرنا چاہتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آزادی تمہارے نزدیک یہ کہ عورت تمہارے قابو آ جائے، تمہارے لیے اس کا حاصل کرنا آسان ہو جائے، تمہیں کھلی ملے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو اس کا نام تم نے آزادی کیوں رکھ دیا ہے؟ بات سمجھے میری آپ؟ بھئی ایک عورت پردہ کرنا چاہتی ہے تو حقوق نسواں، بھئی عورت کا حق اس کو ملنا چاہیے، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو نا، وہ چادر اوڑھنا چاہتی ہے تو اوڑھنے دو۔ ایک طرف بات کر رہے ہو کہ اس کو آزادی دو، دوسری طرف اس کو یہ آزادی نہیں ہے، تو عورت آزاد ہوئی؟ وہ پردے میں آ کے پڑھنا چاہتی ہے، نہیں یہاں آؤ گی تو اس طرح آنا ہوگا، سر ننگا رکھنا ہوگا۔ مسلمان ایئر لائنز، بعض کمپنیاں ایئر ہوسٹسز رکھ لیتے ہیں، فضائی میزبان لڑکیاں رکھتے ہیں، زیادہ تر لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو اسکرٹ پہننا ہے تم نے، پنڈلیاں ننگی رکھنی ہے، تو یہ آزادی ہے یا پابندی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ٹی وی پہ آنا ہے، دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی، تو یہ آزادی ہے یا پابندی ہے؟ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کپڑوں سے آزاد کر دو، شرم سے آزاد کر دو، عزت سے آزاد کر دو، وہ تمہاری آزادی ہے، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ تو بربادی ہے، تم اس کو آزادی کہہ رہے ہو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی گھر کھلا ہوا ہے تو اگر وہاں پردہ نہیں ہے، تم تو نگاہیں نیچی رکھ سکتے ہو نا، اور ہم نگاہیں نیچی رکھنے کے بجائے وہاں جما دیں تو پھر ہم گناہگار ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. نابینا تھے، نابینا تھے، سر کی آنکھیں بصارت نہیں رکھتی تھیں، دیکھ نہیں سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئی، انہوں نے اپنا نقاب ہٹا لیا، فرمایا پردہ کرو. انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے. فرمایا تم تو آنکھ والی ہو، تم تو. اب یہ دیکھیں، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہی افراد تھے. فرمایا وہ اگر نابینا ہے تم تو آنکھ والی ہو. کیا مطلب؟ کہ کسی طرف سے راہ نہ نکالو جس سے انسان کو بہکنے کا موقع ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اعتکاف میں. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں مسجد کے دروازے پر. حضور نے ان سے بات کی. دو افراد گلی میں سے گزرے، دو صحابی گلی میں سے گزرے. حضور اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا. وہ دونوں آئے، فرمایا یہ میری بیوی ہے، مجھ سے بات کرنے آئی ہے. انہوں نے فوراً کہا سبحان اللہ حضور، ہم کوئی ایسا خیال نہیں. فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، تمہارے اندر بدگمانی آ سکتی تھی، تمہارا بیڑا غرق ہو سکتا تھا. غلط خیال سے تم کہاں پہنچ جاتے. میں نے اس لیے اب نبی ہو کر اتنی احتیاط کریں، اور آج ہمارا کیا حال ہے. ہم اس باتوں کو اجی مولوی تو چاہتے ہیں تمہیں پتھر کے دور میں لے جائیں، عورت سب کچھ کر سکتی ہے.